السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا ٹاپک عربک مہینے ہیں۔ ہماری بہت ساری عبادتیں عربی تاریخوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے ابھی رمضان گزرا، یہ ایک عربی مہینہ تھا۔ اسی طرح جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں حج کے اعمال ادا کیے جائیں گے۔ یہ بھی عربی مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیلکولیشن میں ایک سال میں 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے عربی میں محرم پہلا، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الاخر، نمبر 5 جمادی الاولیٰ، نمبر 6 جمادی الاخری، نمبر 7 رجب، نمبر 8 شعبان، نمبر 9 رمضان، نمبر 10 شوال، نمبر 11 ذوالقعدہ، نمبر 12 ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جو عربک کیلنڈر میں موجود ہیں، جن کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے اعمال اور بہت ساری عبادتیں جن سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو عربی مہینے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں 2 طرح کے کیلنڈر ہیں، ایک کو بولتے ہیں سولار کیلنڈر اور دوسرا ہوتا ہے لونار کیلنڈر۔ سولار کیلنڈر وہ کیلنڈر ہے جو سورج کے موومنٹ کے اعتبار سے چلتا ہے، اس میں مہینوں کا کیلکولیشن سورج کے موومنٹ کے اعتبار سے ہے۔ جیسے گریگورین کیلنڈر جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس میں ابھی سال 2026 چل رہا ہے، یہ ایک سولار کیلنڈر ہے۔ اس میں کیلکولیشن ایسا ہے کہ یہ ارتھ جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ سورج کے چاروں طرف گھومتا ہے ایک دائرے میں۔ تو جب یہ ایک چکر پورا کرتا ہے تو اس سے 1 سال کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کو ریولیوشن آف ارتھ کہتے ہیں۔ ارتھ سورج کے چاروں اور چکر لگاتا ہے۔ اس چکر لگانے کے لیے اس کو 365 دن اور کچھ گھنٹے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو گھنٹے بچ گئے ہیں ان سب کو جوڑ کر ہر چوتھے سال گریگورین کیلنڈر میں 1 دن ایکسٹرا لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر چوتھے سال کو لیپ ایئر کہتے ہیں۔ جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں عام طور پہ فیبروری کے مہینے میں 3 سال تک، فیبروری میں 28 تاریخ تک فیبروری ہوگا، اور چوتھے سال فیبروری میں 29 تاریخ کو جوڑ دیا جائے گا، تاکہ اس چکر کے حساب کو برابر ٹچ کیا جائے۔ تو یہ سولار کیلنڈر ہے۔ اور عربی مہینے جو ہم فالو کرتے ہیں یہ لونار کیلنڈر ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چاند کا موومنٹ ہے۔ ابھی چاند کا جو موومنٹ ہے، چاند کا بھی اپنا ایک روٹیشن اور ریولیوشن ہے۔ روٹیشن مطلب وہ خود جو گول گول گھومتا ہے، اور ایک ریولیوشن ہے جو وہ ارتھ کے چاروں طرف دائرے میں گھومتا ہے۔ چاند اپنا خود ایک بار گول گھومنے کے لیے جتنا ٹائم لگاتا ہے، اتنا ہی ٹائم وہ پورے ارتھ کے چاروں طرف گھومنے کے لیے لگاتا ہے۔ وہ تقریباً 27 دن ہے۔
تو اسی وجہ سے ہمیں چاند کا صرف ایک ہی حصہ نظر آتا ہے، اور چاند کے الگ الگ پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے سورج کی روشنی جتنی چاند پر پڑتی ہے ہمیں چاند کا اتنا ہی حصہ نظر آتا ہے چمک کر. اسی لیے کبھی چاند ہمیں ایک دم باریک نظر آتا ہے، کبھی چاند آدھا رہتا ہے، کبھی پورا چاند نظر آتا ہے، اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں چاند نظر نہیں آتی. تو عربی جو کیلنڈرز ہیں اس میں اس چاند کے موومنٹ کو فالو کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم چاند کو دیکھ کر مہینہ شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کا قول ہے انا امتن امیتن، کہ ہم ایک امی قوم ہیں، اسی لیے لا نکتب ولا نحسب، ہم لکھتے نہیں اور حساب نہیں کرتے. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، ان کے پاس زیادہ کیلکولیشن کی چیزیں نہیں تھی، اور عرب کے لوگ چاند کے اعتبار سے ہی اپنے مہینے کو فالو کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سسٹم کو باقی رکھا، اور سمپلسٹی کے لیے امت کو سمجھا بھی دیا کہ چاند کو دیکھ کر مہینے کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ ایزیسٹ وے ہے مہینے کا ڈیٹ سمجھنے کے لیے، کہ چاند کے شیپ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مہینے کا کون سا حصہ چل رہا ہے، شروع کا حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے، آخری حصہ ہے. تو اس وقت سے ہی صحابہ نے اور اس کے بعد پوری امت نے لونار کیلنڈر کو ہی فالو کیا ہے. اور ہماری عبادتیں جیسے رمضان کا مہینہ، یہ عربک کیلنڈر میں 9th منتھ ہے، 9واں مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. تو اس کے لیے بھی چاند رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہمیشہ چلتے رہتا ہے. تو اس میں علماء جس بات کی جو رائے رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ چاند کو دیکھ کر مہینہ شروع ہوتا ہے. اس میں ایک ایکسپلینیشن ہے کہ چاند سورج ڈوبنے کے بعد اگر آسمان میں چاند ہے اور کسی نے نہیں دیکھا تو وہ کیلکولیشن میں نہیں آئے گا. اگر دیکھ لیتے ہیں 29ویں تاریخ کے بعد، یعنی 30ویں رات کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ 1 تاریخ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ جو چاند کو فالو کر کے جو مہینہ چلتا ہے وہ کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا ہوگا. اگر 29 مکمل ہو گیا، 30th نائٹ ہے اور چاند آپ دیکھ لیے ہیں تو نیو منتھ کو فالو کرنا ہے، نیو منتھ شروع ہو جائے گا. اور اگر 30th نائٹ میں ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو نیکسٹ دن سے 1 تاریخ شروع ہوگا. تو اب اسلامک اعتبار سے جو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اسی حدیث کو بنیاد رکھ کر چاند کو دیکھ کر رمضان شروع کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، چاند کو دیکھ کر حج کے دن طے ہوتا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بتایا ہے. حرمت والا مہینہ وہ مہینے ہیں جس میں گناہ کرنے میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں میں نیکی کرنے میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور ایسے مہینوں کے اندر جنگ شروع کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. ابھی عام طور پہ ہم لوگ جب بولیں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہوگا، لیکن وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے ساتھ میں آتے ہیں، ذوالقعدہ جو 11th منتھ ہے، پھر ذوالحجہ جو حج کا مہینہ ہے 12th منتھ ہے، 12واں مہینہ ہے وہ، اور اس کے بعد اگلے سال کا جو پہلا مہینہ محرم. یہ 3 مہینہ ایک ساتھ آئے گا، اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے، ان میں سے جو 3 کنٹینیو مہینے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ حج کے لیے ہے، اور پہلے زمانے میں ٹرانسپورٹیشن
میں بہت ٹائم لگتا تھا، ابھی کی طرح تو نہیں ہے ایئرپلین وغیرہ کی سہولت. تو لوگ کئی ہفتوں سے سفر کرتے ہوئے مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو واپس اپنے علاقوں میں پہنچنے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا. تو یہ جو 4 مہینوں کی حرمت ہے، ان کا جو الگ امپورٹنس ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے سے ہی عرب کے اندر چلا آ رہا تھا. یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا ہے. اس کی ایک اہم وجہ، جو پہلے عرب اس سسٹم کو فالو جو کر رہے تھے، اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ، ان کے درمیان بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی، آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی. تو حج تو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو حج کے لیے ان لوگوں نے یہ 3 مہینوں کو مسلسل جو ہے حرمت کا مہینہ قرار دیا کہ یہ مہینے میں سفر کرنے والوں پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی بدلہ نہیں لے گا، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ 3 مہینوں میں، تاکہ لوگ آرام سے ٹریول کر کے مکہ آ سکیں، حج کر سکے اور ٹریول کر کے واپس اپنے علاقوں تک پہنچ سکے. اور رجب کے مہینے کا میٹر یہ ہے کہ وہ سال کے بیچ میں آتا ہے، تاکہ جب تھوڑا سا ایک بریک لے سکے. تو کچھ لوگ رجب کو ہٹا کر کوئی اور مہینے کو حرمت کا مہینہ گھوشت کر دیتے تھے کبھی کبھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا، رجب کے مہینے کو فکس کیا، اور اس کے ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے کو بھی حرمت کا مہینہ طے کر دیا. تو اب اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اعتبار سے چلنا ہے. تو یہ وہ 4 مہینے ہو گئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے اور احترام والے مہینے ہیں. تو یہ مختصر سی بات ہوئی عربک مہینوں کے بارے میں. تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عربک مہینہ جو ہے لونار کیلنڈر ہے، لونار کے اعتبار سے، مطلب چاند کے اعتبار سے چلنے والا کیلنڈر ہے عربی مہینہ. اس میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ہماری عبادتیں ان مہینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس میں پہلا مہینہ محرم ہے، جس میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے، اور یہ حج کے مہینے کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. پھر ربیع الاخر ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری ہے، پھر رجب ہے، جیسے بولے وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ. پھر شعبان کا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے. بھی رجب اور شعبان میں روزے رکھنا مسنون ہے، کثرت سے روزے رکھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا مسنون ہے، سنت والا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے. اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں تو تقریباً ہر مسلمان جانتے ہی ہیں. پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے، جس کی پہلی تاریخ عید الفطر ہے. رمضان کا مہینہ مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا جو نیکسٹ مہینہ ہے شوال، اس کی پہلی تاریخ یعنی شوال 1 تاریخ ہر سال عید الفطر کے طور پر ہم لوگ مناتے ہیں. اس کے بعد ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں. ذوالحجہ میں 9 تاریخ کو عرفہ میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق کہا جاتا ہے، جس میں حج کے اعمال ہوتے ہیں. یعنی ذوالحجہ 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے اعمال رہتے ہیں، اور ان دنوں میں حاجی لوگ مکے میں حج پورا کرتے ہیں اپنا، اور جو غیر حاجی ہیں اپنے علاقوں میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور ایام تشریق میں جو قربانی کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ اس میں فالو ہوتے ہیں. یہ 12واں مہینہ ہے ذوالحجہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اپنے نفس کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عربی تاریخ کے اعتبار سے چاند کو دیکھ کر مہینہ فالو کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی پیروی کیے بنا اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔